پاکستان کی جوہری صلاحیت ناقابل تسخیر ہے. یہ پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں اور موجودہ علاقائی توازن پر اعتماد کی عکاس ہے. DGISPR نے کہا کہ عالمی دہشت گردی کے بھارتی نیٹ ورک کا ماسٹر مائنڈ اجیت ڈوول ہے. بھارت کے مضموم عزائم پاکستان اور بالخصوص بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کی منظم سازش ہے. بھارتی سیاسی قیادت کئی مواقع پر پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کا اعتراف کر چکی ہے. امریکہ اور کینیڈا سمیت کئی ممالک بھارتی ریاستی دہشت گردی کا بتا چکے ہیں. DGISPR کا یہ بھی کہنا تھا کہ فتنہ الخوارج کا اسلام، انسانیت، پاکستان یا پاکستانی روایات سے کوئی تعلق نہیں. اسلام میں جہاد یا قتال کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان کسی گروپ کو ملک کے اندر یا باہر دہشت گرد حملوں کی اجازت نہیں دیتا. پاکستان گزشتہ کئی دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار ہے. خود دہشت گردی کا شکار رہا ہوں. پہلگام دہشت گرد حملے کا درد محسوس کر سکتا ہوں. پہلگام حملے کے متاثرین کا دکھ اور خوف محسوس کر سکتا ہوں. بھارتی میڈیا کو انٹرویو میں بلاول کا کہنا تھا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 92,000 پاکستانیوں نے اپنی جانیں قربان کی. گزشتہ برس دہشت گردی کے 200 سے زیادہ واقعات پیش آئے. 1200 سے زیادہ افراد جاں بحق ہوئے. پاکستان میں دہشت گرد حملے رواں برس بھی جاری ہیں. دہشت گردی کے حوالے سے یہ سال پاکستان کی تاریخ میں بدترین سال ہے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ عالمی اور علاقائی معاملات پر ترکی اور پاکستان کا موقف ایک ہے. ترکی اور پاکستان کی دوستی وقت کے ساتھ مضبوط ہو رہی ہے. اسلام آباد میں ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان مختلف شعبوں میں ترکی کے تجربات سے مستفید ہو رہا ہے. ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے کہا کہ پاکستان اور ترکی باہمی تجارت کو $5 ارب تک بڑھانے کے خواہاں ہیں. پاکستان اور ترکی کے تعلقات کو ادارہ جاتی شراکت داری میں تبدیل کیا جا رہا ہے. ترک وزیر کی ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات. ترک وزیر نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاک فضائیہ کی شاندار کارکردگی کو سراہا. ISPR کے مطابق ترک وزیر نے دفاعی تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا. مالی سال 2024-25 میں ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ $38 ارب 30 کروڑ کی ترسیلات زر موصول ہوئیں. اسٹیٹ بینک کے مطابق بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے مالی سال 2023-24 کے مقابلے میں $8 ارب زیادہ زر مبادلہ بھیجا، جو کہ تقریباً 26.5% زائد ہے. سب سے زیادہ ترسیلات زر سعودی عرب سے موصول ہوئیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا گزشتہ مالی سال میں تاریخ کی بلند ترین ترسیلات زر ریکارڈ ہونے پر اظہار تشکر کہا. ترسیلات زر میں اضافہ بیرون ملک پاکستانیوں کی ملکی معیشت میں اعتماد کا مظہر ہے. حالیہ مثبت معاشی اشاریہ حکومتی پالیسیوں کی سمت درست ہونے کی عکاسی ہیں. حکومت ملک میں معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کے لیے پرعزم ہے. پاکستان میں ٹیکس بیس محض عددی طور پر بڑھا. ٹیکس وصولی میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا. ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے ٹیکس نظام سے متعلق رپورٹ جاری کر دی. رپورٹ کے مطابق نئے فائلرز میں سے اکثر نے یا تو کم آمدن ظاہر کی یا ٹیکس کی ادائیگی سے گریز کیا. صرف رجسٹر ٹیکس دہندگان کی تعداد بڑھانے کے بجائے پالیسی کو بہتر بنایا جائے. اصلاحاتی اقدامات کے باوجود ٹیکس ٹو GDP تناسب خطے کے دیگر ممالک سے کم ہے. 2021 میں پاکستان کی ٹیکس وصولی تقریباً وہی تھی جو 2007 میں تھی. اس سے ٹیکس اصلاحات کی مؤثریت پر سوال پیدا ہوتا ہے. 2022 میں پاکستان کے انکم ٹیکس میں 30 اور سیلز ٹیکس میں 24% خسارہ رپورٹ ہوا. پاکستان کی لیبر فورس کا صرف 7.6% حصہ پرسنل انکم ٹیکس فائلر ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ زرعی اصلاحات پر عمل درآمد کا آغاز کسانوں کو آسان قرضوں کی سہولت سے کیا جائے گا. زرعی فائنانسنگ کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا. زرعی ترقیاتی بینک میں بھی ہنگامی بنیادوں پر اصلاحات کی جائیں. آئندہ PSDP میں زرعی پروجیکٹس کو مرکزیت